الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عبادات کا مکلف کرتا ہے اور اس بات کا مکمل خیال رکھتا ہے کہ اس کا وہ بندہ اس کی عبادت کو کس طرح سے انجام دے پائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جب عبادات کا مکلف کرتا ہے تو اس میں کچھ رعایتیں اور کچھ چھوٹ دیتا ہے تاکہ بندہ اپنے وسعت بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکے۔ کسی بھی نفس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جسے وہ انجام نہ دے سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نفس کو اس کی وسعت اور طاقت بھر ہی مکلف کرتا ہے۔ انہی ساری عبادات میں سے جن کا مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے کرتا ہے رمضان المبارک کا روزہ ہے۔ اس روزے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل رعایت کی ہے کہ اس کا بندہ کن حالات میں کس طرح انجام دے سکتا ہے۔ آج کے اس درس میں میں انہی میں سے ایک مریض اور بیمار لوگوں کے سلسلے میں بتاؤں گا کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس حد تک رعایت کی ہے اور کس حد تک انہیں چھوٹ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عبادت کو اپنے وسعت بھر انجام دے سکے۔ اس سلسلے میں جو بنیادی آیت کریمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اس بات کو بیان کیا ہے کہ روزہ فرض ہے، ہر مومن کو روزہ رکھنا ہے، وہیں پر اس بات کی چھوٹ بھی دے دی کہ اگر کوئی مریض ہو اور کوئی سفر میں ہو تو انہیں روزہ توڑ کر کے دوسرے دنوں میں اس کی قضا کرنی ہے، اور جو لوگ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے کہ روزہ بعد میں بھی رکھ سکیں، نہایت ہی بوڑھے ہوں یا دائمی مریض ہوں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹ دی فدیۃ طعام مسکین کہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا۔ اسی طرح اگلی آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ جو رمضان کے روزے میں کو پائے تو اسے روزہ رکھنا چاہیے، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو انہیں دوسرے ایام میں روزہ رکھنا ہے۔ اس حکمت بھی بتائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر تنگی اور مشقت نہیں چاہتا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ جو مریض ہو اس کے لیے روزے کے اندر معافی ہے، اور مریض کے چند حالات ہیں، مریض کے چند حالات ہیں، ایسی بیماری ہو، یعنی بیماری جس سے روزہ رکھنے میں مشقت یا ضرر نہ ہو۔ بیمار آدمی کئی طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو ہلکا سا جنہیں ہلکی سی بیماری ہو، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے روزہ رکھنے میں، تو ایسے آدمی کے اوپر روزہ واجب ہے کیونکہ یہ بلا عذر ہے۔ ہلکی سی سردی ہو، ہلکی سی کھانسی ہو یا ہلکی سی حرارت ہو تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے کہ آدمی روزہ تو رکھ لے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آدمی کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ دوسری قسم کی بیماری وہ ہے کہ جس کے اندر مشقت ہو لیکن نقصان و ضرر کا خطرہ نہ ہو۔ پریشانی تو ہے، آدمی پریشانی کے ساتھ مشقت کے ساتھ روزہ رکھے لیکن نقصان نہیں ہے اس کے اندر، اس کے جان کو، اس کے جسم کو بیماری کے بڑھنے کا خطرہ نہ ہو، تو ایسی بیماری میں روزہ مکروہ ہے، کیونکہ ایسی صورت میں آدمی رکھ لے تو روزہ تو ہو جائے گا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رخصت دی ہے، جو اجازت دی ہے، اس سے یہ گویا اعراض کر رہا ہے۔
حکم تو یہ ہے کہ اسے رکھ لینا چاہیے، نہیں رکھنا چاہیے، توڑ دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشقت کو برداشت سے بچانے کے لیے ہی رخصت دی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصیته۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو رخصت دے اس رخصت کو بندہ اختیار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت پسند کرتا ہے۔ جس طرح معصیت کرنے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اسی طرح رخصت اختیار کرنے پہ خوش ہوتا ہے۔ امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے صحیح جامع کے اندر۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جو رخصت دیتا ہے بندوں کو، بندہ اسے اختیار کرے وہ پسند فرماتا ہے، اسی طرح جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو چیز کا حکم دیتا ہے کہ اسے کرنا ہے اور بندہ اس کو کرے، تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کرنے سے خوش ہوتا ہے، اسی طرح رخصت جو دیا ہے اس کو اپنانے سے خوش ہوتا ہے۔ صحیح ترغیب کے اندر امام البانی نے اسے بھی صحیح قرار دیا ہے۔ تیسری قسم ان بیماروں کی ہے یا ایسی بیماری کی ہے جس میں روزہ رکھنے سے ضرر اور نقصان ہو، انسان کو نقصان پہنچے، موت بھی آ سکتی ہے، بیماری کے مزید بڑھنے کا خطرہ بھی ہو، تو ایسی حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ جب انسان کے جان پہ خطرہ ہو تو ایسی صورت میں انسان روزہ رکھے، وہ روزہ حرام ہے، کیونکہ ان حالات میں روزہ رکھ کر کے انسان خود کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، یہ ہلاک کرنا ہوا خود کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ تم اپنے نفس کو ہلاک مت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ بہت ہی رحیم ہے۔ اسی طرح فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ ایسی صورت میں جب جان کو خطرہ ہو تو اپنے ہاتھ کو ہلاکت میں، اپنے ذات کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو ایسی صورت میں انسان روزہ نہ رکھے، اگر رکھتا ہے تو ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے جان کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے اور حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو بیماریوں کی بھی چند حالات ہیں، ایسی بیماری جس سے شفا کی امید ہو تو انسان ایسی حالت میں روزہ توڑ سکتا ہے۔ بیماری ایک خطرناک بیماری جس سے شفا کی امید نہ ہو، اور ایک عام بیماری جس سے شفا کی امید ہو، تو جب شفا کی امید ہو تو روزہ توڑ لے انسان، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسا کہ ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، دوسرے دنوں میں اس کی قضا کر لے۔ اور اس سلسلے میں چند مسائل بھی ہیں، جیسے مریض نے روزہ رکھا، سحری کھائی، روزہ رکھا، نیت کی، روزہ رکھا، پھر دن میں ہی اچھا ہو گیا تو کیا کرے گا؟ تو ایسی صورت میں وہ آدمی روزہ کو پوری کرے گا، کہ عذر ختم ہے، روزہ رکھے ہوا ہے، روزہ اس نے شروع کی، تھوڑی دیر کے بعد وہ بیمار تھا لیکن اچھا ہو گیا تو اتمام اس کے اوپر لازم ہے، اس روزے کو رکھے گا۔ اسی طرح مریض نے روزہ توڑ دیا، پھر دن میں بیماری ختم ہو گئی، صبح میں روزہ توڑ دیا، وہ بیمار ہے، سحری نہیں کھائی، نیت نہیں کیا، روزہ توڑ دیا، پھر اس کے بعد دن ہی میں بیماری ختم ہو گئی، تو ایک قول کے مطابق بقیہ دن روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے کوئی حکم نہیں ہے، واجب نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ امساک کرے، روزہ رکھے ہی بھوکا رہے، کیونکہ اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں، امساک کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر قضا واجب ہے، اس وجہ سے وہ ایسی صورت میں کوئی ضروری نہیں کہ وہ پھر روزہ رکھا ہی رہے۔ اسی طرح دوسری وجہ یہ ہے کہ زمانے کی حرمت تو پہلے ہی دن وہ ختم کر چکا ہے، پہلی صبح ہی میں ختم کر چکا ہے کھا پی کر کے، اس لیے بعد میں رکنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ امساک لازم ہے، یعنی جب بیماری ختم ہو جائے، اگرچہ وہ روزہ نہیں ہے لیکن امساک کرے گا، روزہ رکھا رہے گا، کھائے گا پیے گا نہیں، کیونکہ جب مرض اس کی بیماری اس کی ختم ہو گئی تو وہ اہل وجوب کی طرح ہو گیا، جن کے اوپر روزہ واجب ہے، تو روزہ داروں کے مشابہت اختیار کرتے ہوئے وقت کا حق ہے کہ وہ اس وقت کا لحاظ کرے، وہ
بھوکا رہے گا، روزہ داروں کے ساتھ روزہ رکھے گا لیکن قضا بھی کرے گا۔ اسی طرح ایسی بیماری انسان کو لاحق ہے جس سے برأت کی امید نہ ہو، اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان جیسا کہ گزرا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جیسے بوڑھا مرد ہے، بوڑھی عورت ہے، اس عمر میں ہے کہ بعد میں وہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے، یا ایسی بیماری جو زندگی کے ساتھ ہے، لگی ہوئی ہے، دائمی بیماری ہے، ذیابیطس کی بیماری ہے، شوگر کی بیماری ہے، کینسر کی بیماری ہے، کڈنی وغیرہ خراب ہونے کی بہت ساری بیماریاں ہیں۔ اگر یہ بیماریاں ہیں اور ان بیماریوں میں ڈاکٹر یہ تشخیص کرتا ہے کہ نہیں یہ بیماری اس کے لیے خطرناک ہے، روزہ رکھنا ایمانداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ ڈاکٹر اگر اس بات کی تشخیص کرتا ہے، ایک مومن اور مسلمان ڈاکٹر، کہ ایسی صورت میں یا قابل اعتماد ڈاکٹر کہ ایسی صورت میں اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو وہ آدمی روزہ توڑے گا، اور توڑنے کے بعد ایسے لوگوں کے لیے پھر بعد میں قضا نہیں ہے، کیونکہ زندگی کے ساتھ یہ بیماری ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، تو اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا اسے۔ اور کھانا کتنا ہوگا؟ ایک عام آدمی جسے اپنے علاقے میں کھاتا ہو، جس علاقے میں وہ ہے اس علاقے کا جو کھانا ہے، کی جو خوراک ہے، ایک معتدل آدمی جتنا کھائے، تقریباً نصف سا علماء نے اس کی تعین کی ہے، جو تقریباً 1.5 کلو کے قریب بنتا ہے۔ حسب استطاعت کبھی بھی اس فدیے کو ادا کر سکتا ہے، ہر دن کا ہر دن کرے، یا پھر مہینے کے آخر میں کرے، یا 2 دن پہ کرے، 4 دن پہ کرے، کبھی بھی کر سکتا ہے۔ اگر کھانا بنا کر کے غریبوں کو بلا کر سب کو کھلاتا ہے ایک ہی دن تو یہ زیادہ بہتر ہے، جیسا کہ دارقطنی نے روایت کیا ہے، جسے علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 1 سال بیمار ہو گئے تو وہ روزہ نہ رکھ سکے، تو ایک ہانڈی میں سرید بنوا کر کے 30 مسکینوں کو آخر میں، رمضان کے آخر میں پیٹ بھر کھلایا تھا۔ تو ایسا کبھی بھی کر سکتا ہے، بیچ رمضان میں بھی کر سکتا ہے، 2 دن پر بھی کر سکتا ہے، 4 دن پر بھی کر سکتا ہے، ہر دن بھی دے سکتا ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ روزہ سے پہلے نہیں کرے گا، جیسے رمضان کے شروع میں نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے اوپر ابھی واجب ہی نہیں ہوا ہے، یہ فدیہ واجب ہی نہیں ہوا ہے، رمضان کے روزے واجب ہی نہیں ہوئے ہیں، تو وہ رمضان سے پہلے اسے کیسے ادا کر سکتا؟ نہیں ادا کرنا ہے، جب وہ روزہ ختم ہو جائے تب اس کو ایک مسکین کا کھانا کھلانا ہے۔ جہاں تک بات فدیہ کی قیمت، غلہ ادا کرنا ہے یا کھانا بنا کر کے کھلانا ہے، جہاں تک بات فدیہ کی قیمت ادا کرنا ہے، تو اس کی قیمت بعض علماء کہتے ہیں کہ ادا کرنا جائز نہیں ہے، قیمت ادا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ آیت میں کھانے کا لفظ ہے، کھانے کا لفظ ہے، کھلانے، فدیۃ طعام مسکین، مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر درہم و دینار، پیسہ روپیہ ادا کرتا ہے تو یہ راجح قول کے مطابق بعض علماء کے نزدیک یہ کافی نہیں ہے، لیکن حنفیہ کے نزدیک کیونکہ ہدف لوگوں کو فائدہ پہنچانا مقصد ہے، کہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے، جتنا فائدہ پہنچے اور لوگ مشقت اور پریشانی سے بچے، تو روپیہ یا نقد ادا کرنا جائز ہے۔ اسی کو امام ابن تیمیہ نے اسی کو راجح قرار دیا ہے، اور کہا کہ لوگوں کے مصلحت اور لوگوں کی ضرورت اسی کے اندر ہے۔ اسی طرح کیا ایک مسکین کو یہ دیا جا سکتا ہے تمام کے تمام فدیہ؟ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، فدیہ ایک مسکین کو دے یا ایک سے زیادہ دے، یا تقسیم کر کے دے، یا پھر جیسے بھی دے۔ فدیہ کے لیے نیت بھی ضروری ہے، مثال کے طور پر کوئی فدیہ دے رہا ہے، نیت چاہیے کہ ہاں یہ فدیہ ہے۔ اگر کسی مسکین کو اس نے صدقہ و خیرات دیا ہے، زکوٰۃ دیا، قرض دیا ہے، اور قرض میں وہ مسکین بعد میں کہتا ہے کہ میں ادا نہیں کر سکتا، تو اس میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چلو میرے اوپر فدیہ ہے، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، نہیں، اس کے لیے الگ سے اس کو نیت کرنی پڑے گی، اور فدیہ کے نیت سے دینا پڑے گا۔ اسی طرح فدیہ کسی قریبی رشتہ دار کو، وہ رشتہ دار جس کا نان و نفقہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے، انہیں دیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایسی صورت میں سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ علی المسکین صدقہ، مسکین کے اوپر صدقہ کرنا صدقہ ہے، وعلی ذی الرحم اثنتان صدقہ و صلہ، اگر کسی رشتہ دار کو دیتا ہے تو صلہ رحمی بھی ہے اور صدقہ بھی ہے، دونوں چیزیں امام احمد اور نسائی نے اور ابن ماجہ نے روایت کیا، امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح عاجز آدمی، جیسے کوئی آدمی
بوڑھا ہے یا ایسا بیمار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس کھانا کھلانے کا پیسہ بھی نہیں، فدیہ دینے کا پیسہ بھی نہیں ہے، تو یہ کیا کرے گا؟ تو ایسی صورت میں اس کے اوپر سے روزہ بھی ساقط ہے اور فدیہ بھی ساقط ہے اس کے اوپر، کیونکہ وہ مجبور ہے، معذور ہے، وہ کچھ ادا ہی نہیں کر سکتا، تو پھر دے ہی نہیں سکتا وہ کوئی چیز، تو اس کے لیے ساقط ہے۔ لیکن اگر بعد میں اگر اسے اتنی وسعت ہو جاتی ہے، اتنا اس کے اوپر اس کے پاس پیسہ ہو جاتا ہے کہ وہ دے سکتا ہے، تو دے دے تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر اسی طرح جو آدمی مر گیا اور اس کے اوپر روزہ ہے، جیسے کوئی اچانک مر گیا اور وہ روزہ رکھ سکتا تھا، یا جیسے بیماری کی وجہ سے قضا کیا، روزہ چھوڑ دیا، بعد میں قضا کرنا تھا اس کو، لیکن وہ کیا نہیں سستی میں، کاہلی میں، تو اس کا روزہ جیسا کہ بعض روایتوں میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مر جائے اس کے اوپر روزہ ہو تو اس کی طرف سے اس کے ولی اس کا روزہ رکھیں گے، ولی اس کا بیٹا رکھے یا کوئی بھی رکھے، 1 آدمی رکھے، 2 آدمی رکھے، 10 آدمی رکھے، کوئی بھی رکھے گا۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ ان امی ماتت وعلیہا صوم شہر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری امی کی وفات ہو گئی اور ان کے اوپر 1 مہینے کا روزہ باقی تھا، تو فاقضیہ عنہا، کیا میں ان کی طرف سے روزہ کی قضا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان علی امک دین اکنت قاضی عنہا، کہ اگر تمہاری ماں کے اوپر قرض ہوتا تو کیا تم وہ قرض ادا کرتے؟ تو کہا کہ ہاں میں ادا کرتا، تو کہا کہ اللہ کا قرض احق ان یقضى، زیادہ حق ہے اس کا کہ اسے ادا کیا جائے، متفق علیہ روایت ہے۔ تو اس وجہ سے کوئی رشتہ دار اسے ادا کر دے، اگر وہ ادا نہیں کر سکیں اور چاہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں فدیہ دیں تو فدیہ دے سکتے ہیں۔ کیا وارث کے اوپر فدیہ نکالنا ضروری ہے؟ تو کہا جاتا ہے، تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے اوپر کوئی عبادت جو فرض ہے اس کے لیے ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اسی کے مطابق، اس کی وسعت کے مطابق ہی مکلف کرتا ہے، تو مکلف وہ آدمی ہے، وہ تکلیف سے خارج ہے، اس کے اوپر اس کی حیثیت نہیں ہے ادا کرنے کی، تو اس کے وارثین اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، وارثین کے اوپر واجب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اتنا ہی تم اللہ سے ڈرو۔ یہ اس صورت میں ہے جب بوڑھا آدمی، جو ایسی آدمی صاحب تمیز ہو، بوڑھا آدمی یا بوڑھی عورت صاحب تمیز ہو، انہیں عقل ہو، سمجھ ہو، اور اگر مفقود العقل ہے، جس کے پاس عقل ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے، وہ کچھ جانتا ہی ہے نہیں ہے، تو ایسی اس کے پاس اگر مال بھی ہے تو اس کے اوپر کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ غیر مکلف ہے، مفقود العقل، تو اس کے اوپر کچھ نہیں ہے، اور جس روز اس کی عقل آ جائے اس روز کے بدلے میں وہ فدیہ ادا کرے گا، اور جس روز مفقود العقل ہے تو اس کے اوپر کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ خیر خلقہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔